ماں سوائے اس کے اس میں مجھے بھی شامل کر لیا گیا. جو حضرات سب کچھ خدمت کر رہے ہیں ان کا شکریہ ہونا چاہیے، لیکن اس شکریہ کے ساتھ ہم سب مل کر شکر ادا کریں اس بارگاہ کا جس نے ہمیں زندگی میں یہ لمحات عطا کیے کہ ہم اپنی زندگی کی مصروفیتوں میں سے کچھ لمحے دین کے لیے وقت کر سکیں، آپس کے اتحاد کے لیے وقت کر سکیں، قوم کے شعور اور فکر کی بیداری کے لیے صرف کر سکیں. یہ سب پکار خیر ہیں کہ جو ہم نہ کر سکتے اگر یہ فرش اعلیٰ میسر نہ ہوتا. تو جہاں آپس میں ایک دوسرے کی خدمات کا شکریہ ادا کیجیے، وہاں خدا کا شکر ضرور ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ اعزاز اور موقع فراہم کیا. بس آئیے سارے یہ مطلب جیسا کل عرض کر دیا تھا کہ اپنے مجالس پر یہ خلاف مبین ہیں کہ جہاں طول کلام کی گنجائش نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں بطور تمہید کے عرض کر دوں. ہم نے عرض کیا کہ صحابیت کا تصور ایک عقیدہ بنا کر، ایک نظریہ بنا کر سیاست نے مسلط کیا، صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں تعصب پیدا کر کے اکثریت کو ہم سے دور کیا جائے. یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. تو میں نے وضاحت کر دی کہ صحابہ میں بنیادی طور پر کوئی ایسا منصب ان کے پاس نہیں ہے، خدائی منصب، جس کے اعتراف کو ماننا کہا جاتا ہے. کوئی خدا کا پیغمبر ہو، خدا کا رسول ہو، امام ہو، ولی ہو، کوئی حیثیت ہو کہ جس کو ماننے پر، جس کا ماننا ممکن ہو. جہاں تک صحابہ کو جاننے کا تعلق ہے، ہم شاید بہتوں سے زیادہ جانتے ہیں. کیا کہنے. لیکن ماننے کی بات نہیں ہے. البتہ جو یہ تعصب دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک بڑی جماعت خود کو صحابہ سے وابستہ سمجھتی ہے، ہمیں صحابہ سے دور سمجھتی ہے. تو میں نے وضاحت کے ساتھ عرض کیا کہ یہ تعصب بالکل غلط ہے. ہم صحابہ کو تو نہیں مانتے، اس کو ضرور مانتے ہیں جس کو صحابہ مانتے ہیں. اور کل خاص طور پر عرض کیا کہ دیکھیے، جب تک حکومتیں لوگوں پر مسلط کی جاتی نہیں، امپوز کی جاتی نہیں، یا یوں کہیے کہ حکومتیں کوئی چھوٹی سی جماعت نے مل کے بنا لی، اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کون سی پارٹی کس کے ساتھ ہے. اس وقت ہمیں کسی کا کردار واضح طور پہ سامنے نہیں ملا. لیکن وہ گھڑی کہ جب میدان جنگ سجا ہوا ہو، دونوں طرف وہ پرسنالٹیز ہوں کہ مسلمانوں میں ان کی سیاسی اہمیت بھی بہت زیادہ ہو، دینی حیثیت بھی بہت زیادہ ہو. جنگ جمل وہ مرحلہ ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، دوسری طرف حضرت علی امیر المومنین. اس موقع پر لوگوں کو انتخاب کا موقع ملا، کسی کو جبر نہیں ہے، جس کا جدھر دل چاہے شامل ہو، علی کی طرف شامل ہو یا ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف شامل ہو. لیکن میں نے نتیجہ عرض کیا کہ اتنے بڑی صحابہ کی جماعت میں سے صرف 3 صحابی ہیں جو حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں، اور 2800 صحابی ہیں جو علی بن ابی طالب کے ساتھ ہیں.
اور وہ صحابی نہیں کہ جنہوں نے صرف ایک مرتبہ حضور کی زیارت کر لی اور صحابی ہو گئے، کلمہ پڑھا، آئے اور چلے گئے اور کسی اعتبار سے وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ نہیں، وہ صحابی جنہوں نے بدر کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یاد رکھیے اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بدر واحد جنگ ہے کہ جس کے پارٹیسپینٹ نے کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے، ورنہ بعض جنگیں تو ایسی ہوئی ہیں کہ فوجیں تو بہت بڑی بڑی آئیں لیکن کسی ایک فرد واحد کے اقدام سے جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اس میں عام مسلمانوں کو موقع ہی نہیں ملا۔ بدر واحد جنگ ہے جس کے اندر جان بھی خطرے میں تھی، تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، دشمن طاقتور بھی بہت زیادہ تھا، اس میں جس نے ثابت قدمی دکھائی تو یقیناً صحابی ہوتے ہوئے بھی اعلیٰ درجے کا صحابی تھا۔ تو بدری اصحاب اور پھر اس کے بعد بیعت رضوان میں جو صحابی تھے وہ سب کے سب علی بن ابی طالب کے ساتھ ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو جب آزاد فکری کا موقع ملا، آزادی سے فیصلہ کرنے کا موقع ملا، تو باوجود اس کے مقابلے میں بڑی محترم، بڑی قابل تعظیم ہستی موجود تھی، حضرت عائشہ کی ام المؤمنین تھی، لیکن معاملہ دین کا اور سیاست کا تھا، لوگوں نے سیاست کا ساتھ نہیں دیا، دین کا ساتھ دیا۔ یہ صحابہ کا وہ طرز عمل ہے جو اس کے بعد جب حضرت عائشہ مقابلے میں ہوں اس وقت صحابہ کرام حضرت علی کا ساتھ دیں تو بھلا حاکم شام معاویہ کے لیے کون سا صحابی تھا جو ادھر جاتا؟ کوئی صحابی ادھر نہیں ہے، سب جناب امیر کے ساتھ ہیں۔ اس کے بھی اعداد و شمار پیش کر سکتا ہوں لیکن آپ کے لیے یہی کافی ہے بات کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ جب ایک اتنی سینسٹیو صورتحال ہو کہ حضرت عائشہ ایک طرف ہوں، دین کی ایک اہم شخصیت شمار ہوتی ہیں، لیکن لوگ ان کا ساتھ دینے کے بجائے علی کا ساتھ دیں، تو آپ یہ کہیے کہ صحابہ تو علی کے ساتھ ہیں، آپ جن کو مانتے ہیں مجھے بتائیے کہ ان کے ساتھ کون سا آدمی ہے؟ حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی صحابی ہو، اور جب مہربان کی جنگ ہوئی، خارجیوں سے معاملہ ہوا تو وہاں تو صحابیوں کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہ ساری ایک قوم تھی جو تازہ وجود میں آئی تھی، اس میں بھی صحابی جو ہے علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ یہ تو میدان جنگ میں صحابیوں کا طرز عمل ہے۔ اب آئیے ایک اور زاویے سے دیکھیے، مسلمانوں نے جناب امیر علیہ السلام کی پوزیشن صحابہ کرام میں اتنی غیر معمولی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی مدح و ستائش میں، آپ کی تعریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سب سے زیادہ ہیں۔ دو شخصیتیں بڑے نام ہیں، امام احمد بن حنبل جو حنبلی مسلک کے امام بھی بھی رکھتے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے فقہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، تو فقہ کے امام لیکن فقہ کی کوئی کتاب نہیں تعریف کی، انہوں نے مسند امام احمد بن حنبل کی جو کتاب لکھی وہ صرف احادیث رسول کا مجموعہ ہے، جیسے بخاری ہے، جیسے مسلم ہے، ویسے ہی یہ احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، اور یہ فتوے اپنے طور پر نہیں دیا کرتے تھے، جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو اس کے لیے حدیث رسول نقل کرتے تھے، اسی لیے ان کو محدثین میں شمار کیا جاتا رہا ہے، فقیہ کے طور پر شمار نہیں ہوتا رہا۔ ایک دوسری شخصیت ہے حافظ یحییٰ ابن معین۔ یہ حافظ ابن یحییٰ معین حافظ ہیں، حافظ ان معنوں میں نہیں کہ جو ہمارے یہاں قرآن حفظ کر دیتا ہے وہ حافظ کہلاتا ہے، یا جو آنکھوں سے محروم ہو اس کو بھی حافظ کہتے ہیں، اس اعتبار سے حافظ نہیں ہیں۔ یہ وہ حافظ ہیں قرآن اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں حافظ اس کو کہا جاتا تھا۔ حضور کی کوئی حدیث دو پورشن رکھتی ہے، ایک پورشن تو اس کا متن ہے جو کچھ حضور نے کہا ٹیکسٹ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ٹیکسٹ ہم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا بلکہ مختلف سلسلوں سے ہوتا آیا ہے، اے نے بی سے کہا، بی نے سی سے کہا، سی نے ڈی سے کہا، اور ہوتے ہوتے
کسی نے اس کو سن کر کتاب میں لکھ لیا ہے. اس کو کہتے ہیں سلسلے روایت، راویوں کا سلسلہ. اب دو حصے ہو جاتے ہیں کسی بھی حدیث کے. ایک تو یہ کہ کس کس راوی نے روایت کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کیا روایت ہے، ٹیکسٹ کیا ہے. حافظ اس کو کہا جاتا تھا جو کم از کم 30,000 حدیثوں کا کو اس طرح سے یاد رکھتا ہو کہ اس کے راویوں کا پورا سلسلہ بھی اس کو معلوم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹیکسٹ بھی یاد ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل وہ بھی حدیث کے ایکسپرٹ ہیں. ان کی کتاب ہی حدیث کا مجموعہ ہے، مسند احمد بن حنبل. حافظ یحییٰ ابن معین حافظ کہلاتے ہیں. کم از کم 30,000 حدیثیں اپنے سورسز کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیکسٹ بھی ان کو حفظ ہیں، یاد ہیں. یہ دونوں حضرات متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ فضائل علی کے لیے جتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں وہ اپنے سلسلہ روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، اور اپنے ٹیکسٹ کے اعتبار سے جتنی یقینی اور جتنی بلند حیثیت رکھتی ہیں، کسی صحابی کی کوئی حدیث بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ان دونوں کا فیصلہ ہے. میں نے امام نسائی کا ذکر کیا جو 6 کتابیں برادران اہل سنت کی مستند کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور سنن نسائی. تو یہ جو سنن نسائی ہے اس کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جب مناقب لکھنے لگے، فضائل لکھنے لگے جو حضور نے مختلف صحابہ کے لیے کہے ہیں، تو سارے صحابہ کے فضائل لکھنے کے بعد جب حضرت علی کی باری آئی تو اتنے زیادہ فضائل تھے کہ ان کے لیے گنجائش نہیں رہی کہ اپنی کتاب میں جگہ دے سکیں. انہوں نے کہا کہ میں اس کو الگ ایک پوری کتاب کے طور پہ شائع کر دوں گا. اور چنانچہ سنن نسائی ترمذی کے نسائی مشہور ہے، سنن نسائی امیر المؤمنین جو انہوں نے لکھی ہے فضائل امیر المؤمنین میں. یہ صرف احادیث وہ ہیں جو حضرت علی کی شان میں ہیں. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرت علی کے فضائل سب سے زیادہ. اور اب ایک دوسرا پہلو بھی پیش نظر رہے. پہلے 40 سال حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے 25 سال جب حضرت علی کے اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت ارباب اقتدار حضرت علی کی شخصیت کو پروجیکٹ نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر کی شخصیت کو نمایاں کرنا، اس کے لیے حدیث رسول بیان کیا جانا، یہ بظاہر کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوگی. اب یہ موضوع بحث نہیں ہے، ورنہ اس کرتا کہ 90 سال تک مسلمانوں میں حدیث جمع کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. مخالفت ہوتی تھی ان لوگوں کی جو حدیث جمع کرتے تھے. حضرت عمر اس معاملے میں بہت سخت تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ حدیثوں کو اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے وہ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت ابو ذر، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو حضرت عمر نے اس جرم میں قید کیا تھا کہ خبردار تم لوگ حدیث بہت زیادہ بیان کرتے ہو، حدیث رسول کو بیان نہ کرو. اگر کہیں باہر کسی والی کو کسی شہر کا نگران بنا کے بھیجتے تھے تو کہتے تھے تم مدینے سے جا رہے ہو، لوگ تم سے پوچھیں گے رسول اللہ کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے. تو خبردار وہ لوگ قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنے دینا، ان کو حدیثیں سنانے دینا، لگا دینا. یعنی باقاعدہ کوشش ہوتی رہی. اب اشیاء کے موجود نہیں ہے اور اس کو زیادہ دور بھی نہیں دے سکتا. بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں. اصولی طور پر بس ایک جملہ کہہ کے بعد پڑھاؤں. اصولی طور پر یہ صحابہ کی ذمہ داری تھی. اگر انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے، رسول کو کسی مرحلے پہ کوئی چندہ دیا ہے، کسی میدان جنگ میں جہاد کیا ہے، تو یہ سارے وہ کام ہیں جو انہوں نے اپنے لیے کیا. ان کے درجے بلند ہیں. انہوں نے جو خدمات کی ہیں اللہ سے اجر پائیں گے. ہم ان سے
کس بنیاد پر ان کا احترام کریں، ان کا شکریہ ادا کریں؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے اس وقت کچھ کام کیا ہے، کیا ہوگا کام وہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے؟ اللہ ان کو بلند درجے دے گا۔ ہمیں تو ان سے رشک ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے وقت میں پیدا کر دیا کہ انہیں شرف حاصل ہوا کہ حضور کو براہ راست دیکھ سکیں، ان کی باتیں سن سکیں۔ ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں تو ہمیں تو ایک طرح سے شکوے کی گنجائش ہے کہ پروردگار ہم کو یہ اعزاز دے دیا، ہمیں کیوں محروم رکھا؟ لیکن نہیں، ان صحابہ کرام کا شکریہ ادا کیا جائے گا، لیکن کب؟ ان کے ذمے وہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنے لیے کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکات کی، جہاد کیا، یہ سب اپنے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے ان کے ذمے صرف ایک کام تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ جو کچھ رسول سے دین لے رہے تھے اسے ہم تک منتقل کر دیتے۔ سیدھی سی بات ہے، باقی معاملات ان کے ذاتی ہیں، یقیناً بڑا بلند درجہ ہے، بڑے ان کو اس سے بڑھ کے اور کیا عزت ہوگی کہ اللہ نے ایسے وقت میں پیدا کیا کہ رسول کی اجازت کرنے، لیکن یہ خوش نصیبی ہے، اس خوش نصیبی پہ ہمیں رشک تو ہے، ہم کہتے ہیں کاش ہم بھی ان میں شامل ہوتے، لیکن اس بنیاد پر ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو خصوصی احترام دیں، ممکن نہیں ہے۔ احترام اس وقت دیا جائے گا جب ان کے ذمے جو ایک اہم کام تھا کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ براہ راست رسول سے اسلام لے رہے ہیں، اس اسلام کو وہ ہم تک منتقل کر دیں تو ہماری جانیں ان پر قربان۔ انہوں نے ہم تک دین پہنچا دیا، لیکن اگر وہ دین نہ پہنچائیں، دین پہنچانے میں کوتاہی کریں، رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم تک پہنچانے میں، رسول جب کہتے تھے ہم غدیر کا خطبہ دیا ہے تو اس کے اندر پہلے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ جو سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں، لیکن ان سننے والوں پر فرض ہے کہ جو نہیں سن رہے ان تک اس بات کو پہنچا دیں۔ یعنی صحابہ کا جو رول بنتا ہے، آفیشل حیثیت بنتی ہے، وہ یہ آفیشل بنتی ہے کہ وہ رسول سے سنیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچا دیں۔ سامعین گرامی، موضوع ٹھیک تھا، بلا وجہ ادھر آ گیا، لیکن اب یہ بات کہتا چلوں، ایک شخصیت ہے استاد محمود الربیہ، انہوں نے جامعہ الازہر بہت بڑا مرکز ہے، اس کے اساتذہ میں سے ہمارے ٹیچرز تھے، اب انتقال ہو چکا ہے، چند سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی العدوہ علی سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت پر روشنی، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہوا حدیث رسول سے دفاع۔ اچھا، ان کا پوائنٹ آف ویو بڑے بحث طلب بات ہے، بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں، اس میں انہوں نے عجیب انکشاف کیا ہے، شاید یہ ہم نے اپنے طور پر یہ شمار نہ کیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ جن 10 اصحاب کو اصحاب عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اس میں حضرت علی کو چھوڑ کے جو باقی حضرات ہیں، مثلاً سب سے زیادہ عرصہ گزارا حضرت ابوبکر نے پیغمبر خدا کے ساتھ، یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے یا ایمان لانے والوں کی جماعت میں سب سے پہلے وہ شامل تھے، ان مقامات پر رسول کے ساتھ تھے جہاں کوئی اور نہیں تھا، مثلاً غار ثور میں ہجرت کے وقت اس مرحلے پہ موجود تھے، زندگی کے تمام مدارج میں سامنے رہے، رسول کو زیادہ سے زیادہ سنا تو حضرت ابوبکر نے، دیکھا تو حضرت ابوبکر نے۔ بخاری شریف جس میں 7,500 حدیثیں موجود ہیں، ان 7,500 حدیثوں میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی تعداد تقریباً 700 سے زیادہ ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ کی۔ ویسے حضرت ابو ہریرہ کی کل بیان کردہ حدیثوں کی تعداد جو ہے وہ 4,500 سے آگے بڑھ جاتی ہے، 5,000 کے قریب بنتی ہے، جو کل احادیث انہوں نے بیان کی ہیں حضرت ابو ہریرہ نے۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر کی کل احادیث کی تعداد جو شمار کی گئی تمام کتابوں میں آئی گئی ساری حدیثوں کو جمع کر کے کل جو حدیثیں شمار ہوئی، کہا گیا کہ انہوں نے 80 حدیثیں رسول سے روایت کی ہیں۔
بتائیے جو ساری زندگی ساتھ رہا ہو وہ صرف 80 حدیثیں بیان کرے. اور اب ایک روایت یہ بڑی مستند کتاب بخاری شریف میں کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن بابا نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی تھی اس کو جمع کیا تھا. 500 حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا جو حضور سے سنی ہوئی حدیثیں تھیں. زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی وہ ادھر کتاب لانا جس میں نے حضور کی حدیثیں لکھی ہیں. بیٹی کتاب لے کے آئی. حضرت ابوبکر نے اس کے صفحے پھاڑنے شروع کیے اور اس کو نظر آتش کر دیا, آگ لگا دی. لوگوں نے پوچھا, خود جناب عائشہ کہتی ہیں نے پوچھا بابا آپ کی ساری زندگی کی محنت کی آپ نے یہ کیوں جلا دیا؟ کہا بیٹی مجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی لفظ اس میں نے ایسا لکھا ہے کہ جو رسول اللہ نے نہیں کہا مجھ سے سننے میں غلطی ہو گئی یا مجھے بتانے والے نے غلط بتایا تو ایسی صورت میں قیامت میں منہ نہیں دکھا سکوں گا. اگر رسول کے ساتھ رہنے والا ہر وقت ساتھ رہنے والا جو صدیق ہے جس کو بھی اپنے لکھے ہوئے پہ بھروسہ نہیں اور رسول کو صحیح نہیں کر رہا ہے تو ایک سال ساتھ رہنے والے ابو ہریرہ کی 4.5-5 ہزار وقت میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے یہ اپنے طور پر بہت تفصیلی مضمون ہے کہ جناب کے حدیث کے جمع کرنے کے سلسلے میں کیا کیا کام ہوا اور کس نے کیا. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں ظاہر ہے کہ جب اور حدیثیں نہیں جمع ہو رہی تھی تو اپوزیشن لیڈر حضرت علی کے فضائل کو جمع نہیں ہو سکتے تھے, اس کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد ہی 25 سال بعد ہی بنو امیہ کا دور آ گیا. سن 40 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک بنو امیہ کا دور ہے. اس وقت علی کے متعلق اگر کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ علی پر کوئی الزام تو ہے, علی کے متعلق جھوٹ تو ہے, علی سے کوئی نہ کوئی عیب منسوخ کرنے کی تو بات ہے. فضائل حدیث فضائل علی کے لیے بیان کرنا اس قابل تھا کہ زبانیں کھینچ لی جائے تو بیان کرے, جان لے لی جائے. آپ نے حضرت عیسیٰ بن تمار کا نام سنا ہے, جناب رشید بدری کا نام سنا ہے, جناب کمیل بن زیاد کا نام سنا ہے. یہ سب کی سب شہید کیے گئے, قتل کیے گئے بڑے بڑے ظالمانہ طریقے سے. جرم کیا تھا؟ یہ ان حدیثوں کو بیان کرتے تھے جو علی کے فضائل میں تھے. اب ذرا غور کیجئے کہ 90 سال 40 ہجری سے لے کے 132 ہجرہ تک جب بنو امیہ کا خاتمہ ہوا ہے, یہ 92 ایئرز کا پیریڈ ہے. اس میں کم از کم 3 پشتیں پیدا ہو کے جوان ہو کے اور دنیا سے جا سکتے ہیں. بہت کبھی لگتا ہے نا, کم از کم 3 پشتیں جوان ہو جائیں گی. 3 پشتوں نے علی کا ذکر سنا ہے تو ہمیشہ برائی کے طور پر سنا, کوئی تعریف نہیں. کیا کیا ذکر ہوتا تھا بیان کرنے کا وقت نہیں, کس طریقے سے علی کو بدنام کیا گیا. بس اتنا اندازہ لگا لیجیے کہ شام کے بازاروں میں ایک شخص وہ جب بھی معلوم ہوا کہ علی شہید ہو گئے تو بتانے والے نے بتایا کہ علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قاتل نے حملہ کیا, علی شہید ہو گئے. اس نے کہا جھوٹی خبر ہے, یہ قابل قبول نہیں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا علی کا نماز سے کیا تھا؟ یہ وہ پروپیگنڈا تھا جو علی کے خلاف ہو رہا تھا. نسلیں فرمان چڑھ گئی اینٹی علی ابن ابی طالب پروپیگنڈے کی فضا میں. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے حافظ ابن معین جناب امام احمد بن حنبل کہ جتنی فضائل علی کی حدیثیں ہیں کوانٹٹی میں کوالٹی میں کوئی کسی صحابی کی فضیلت کی حدیثیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بھائیو جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ کہ آخر یہ حدیثیں حضور نے فرمائی کسی صحابی نے سنی نا,
صحابی نے آگے پہنچایا. اب اندازہ لگائیے کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ علی نے فضائل کی حدیث کو سنانا جرم ہو، ان صحابہ کو سلام نہ کریں کہ جنہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی، ظلم و تشدد کے فضا میں بھی، پراپیگنڈے کی ایک بہتر میں سیلاب میں بھی علی کے ذکر کو قائم بھی رکھا اور اس ذکر کو دنیا تک منتقل بھی کیا. برائے عظمت اصحاب محمد و آل محمد بلندتر سلام. کل میں نے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا پرسوں کی گفتگو میں کہ حی علی خیر العمل کو اذان سے نکالنے کے لیے جناب بلال پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اذان نہیں دیں گے، یعنی خون غدیر کی طرف دھیان نہ جانے پائے. جس خون غدیر کی طرف دھیان نہ جانے کا فرمان جاری کیا جا رہا ہے. دنیا حدیث میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اتنے راوی ہوں کہ جتنے خون غدیر کی روایت کے راوی ہیں. 110 صحابہ ہیں جنہوں نے جن کی روا بیان کردہ روایت کہ ہم خون غدیر میں موجود تھے. 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا. یہ 110 کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اور حدیث نہیں ملتی کہ جس کو 110 افراد نے بیان کیا ہو. یہ وہ حدیث ہے جو حکومت کے لیے انتہائی ناقابل قبول ہے. سرکار اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی کہ خون غدیر کی حدیث کو دہرایا جائے. اس کے باوجود اگر 110 صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو صرف جنگوں میں صحابہ علی کے ساتھ نہیں تھے، فضائل علی بیان کرنے میں بھی علی کے ساتھ. اکثر مناظر آباد مولوی صاحبان کہتے ہیں وہ علی اور صحابہ کرام میں، یعنی جو ارباب حکومت ہے، صحابہ کرام سے علی کے تعلقات بہت اچھے ہیں. جو ارباب حکومت ہیں ان سے بھی علی کے تعلقات بہت اچھے تھے اور بڑا دوستانہ تھا اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورے ہوتے تھے. ذرا سے کوئی مثال مل جاتی ہے تو فوراً اس کی بات کی جاتی ہے. دیکھیے یا علی سے اتنے اچھے تعلقات رکھے ہیں. آپ کو یہ سب باتیں یاد آتی کہ علی نے صحابہ کے لیے کیا کہا. علی نے صحابہ کے لیے کیا کہا. کبھی یہ دیکھیے کہ صحابہ نے علی کے لیے کیا کہا. اس وقت کوئی یہ پورا یوں سمجھیے کہ شو کا موضوع ہے کہ انہیں ظاہر کتنی حدیثیں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں فضائل علی میں، وہ کوئی نہ کوئی صحابی بیان کر رہا ہے. جو حضور کی خدمت میں جائے گا سنے گا وہی بیان کرے گا. تو جب سب سے زیادہ حدیثیں علی کی شان میں ہیں تو صحابہ نے اپنی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، لیکن کس پائے کی حدیثیں بیان کی ہے. جس فضا میں ہر طرف شرک شرک کے نعرے لگ رہے ہوں، وہاں ایک حدیث کسی معمولی آدمی نے نہیں، جو بیان کر رہا ہے وہ صدیقہ کہلاتی ہے، جس نے روایت کی ہے وہ صدیق کہلاتا ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ بابا جب کبھی علی موجود ہو تو ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے. میں نے پوچھا بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تم نے نہیں سنا رسول نے علی کے لیے کہا ہے. اب جو کہیں گے وہ حدیث ہے. رسول نے علی کے لیے کہا ہے کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. واہ 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 واہ. مجھے بتائیے یہ شرف کس کو عطا ہوا؟ علی کی ذات کو عطا ہوا. تمام تر سیاسی مخالفتوں کے باوجود علی کی فضائل صحابہ کرام سے تک پہنچے. تو بزرگان گرامی فضائل علی کو بیان کرنے میں بھی صحابہ جو ہیں وہ دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں علی کے حامی ہیں، علی کے حق کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن صحابہ کو مانتے ہیں؟ ہم تو جتنے صحابہ کو جانتے ہیں وہ علی کرتے نظر آئے ہیں. کسی نہ کسی انداز میں وہ علی کرتے رہے. سیاسی نصرتیں، مجبوریاں اپنی جگہ پہ. کسی صاحب نے سوال کر دیا کہ اگر اتنے ہی صحابہ
علی علی کرتے تھے، تو جب جناب علی علیہ السلام کو تخت تاج نہیں ملا تو صحابہ نے ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ جانے والا سیدھا سا آسان جواب یہ ہے کہ اگر علی قیام کرتے تب یہ سوال اٹھتا کہ علی کے ساتھ کس نے دیا کس نے نہیں دیا۔ اگر علی نعرہ لگاتے کہ آؤ میں ارباب اقتدار سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، اب یہاں پر پہنچ کر حساسیت بعض لوگوں کی متاثر ہو جائے گی جب میں یہ کہوں گا کہ علی کی نگاہ میں اس حکومت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جس اقتدار کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی اس کے لیے ان کو بےتاب ہو جانا چاہیے تھا، اس کو اصول کی کوشش کرنی چاہیے تھی، علی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو نائب رسول ہے وہ اپنی اخلاقی قوت سے دنیا کا نظام چلانے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ حکومتیں مجبور ہیں کہ ان کو بیساکھی کی ضرورت ہے کہ اقتدار ہو تو اپنا حکم نافذ کریں۔ علی کا حکم بغیر حکومت کے نافذ ہوگا، اور صرف نافذ نہیں ہوگا، 1400 سال گزر گئے، یہ ملکہ بیٹھا ہوا ہے، آج علی کے نام سے کوئی بات کہی جائے تو یہ جان تک دینے کو تیار ہیں۔ کوئی نصیب ہو سکتا ہے گزر جائیں، اس کا حکم چلتا رہے، اس کے نام پہ لوگ جان قربان کرتے رہیں، اس کے ماننے والوں کی جماعت ہر جگہ موجود ہو، دنیا کا کوئی گوشہ ہے علی علی ہو رہا ہے، اس کا مطلب علی تو آج بھی حکومت کر رہا ہے۔ کیا کہنے اس علی کے، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ علی فضائل کو دبایا گیا، علی فضائل کو بانٹ دیا گیا لوگوں کو، جتنے واقعات فضائل ہیں علی کے وہ سب یہ تو فلاں کا واقعہ ہے، یہ فلاں کا واقعہ ہے، یہ فلاں کا واقعہ ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑا واقعہ جس کو بخاری نے بھی نقل کیا دوسری طور پر کہ رسول نے علم دیا تھا خیبر میں اور مرحب علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کو تاریخ دکھا سکتا ہوں، اس میں لکھا ہے علی نے تو نہیں مرحب کو مارا تھا، وہ ایک انصاری بزرگ تھے، وہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے مرحب کو گرا لیا تھا اور وہ چھوڑ گئے تھے، لپٹتا ہوا علی آئے سب کاٹ کے جا کر رسول کے پاس پیش کر دیا تھا۔ جہاں اس طرح لوٹ مار ہو رہی ہو علی کے فضائل کی، جہاں اتنی پابندیاں ہوں علی کے ذکر کرنے پہ، آج دنیا یہ کہے کہ علی کے جتنے فضائل ہیں کسی اور کی فضیلت نہیں، یہ اپنے طور پر خود معجزہ ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا اسباب ہے، یہ معجزہ کیسے ہوا، یہ حیران بات کیسے ہوئی؟ حکومتیں پورا زور لگا رہی ہیں کہ علی کا ذکر نہ ہونے کا ہے، اور اس کے بعد جب بنو عباس کا بنو امیہ کا دور ختم ہوا تو بنو عباس کوئی مہربان نہیں تھے کہ وہ ذکر علی کو فروغ دیتے، بس وہ برداشت کر رہے تھے بنو امیہ کی ضد میں، ورنہ علی ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھے، ارباب اقتدار کے لیے علی کبھی قابل قبول نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلطنتیں کتنی بڑی ہو جائیں، کتنی طاقت ہو جائیں، لیکن جو مجھے دیکھتے تھے کہ ہمارے تمام تر حکم کے باوجود علی کی حیثیت اتنی بلند ہے کہ اس کا حکم ہر صورت میں مانا جاتا ہے۔ متوکل عباسی جس نے 4 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے مزار مقدس کو مٹا دینے کی کوشش کی ہے اپنی زندگی کے دوران، ہل چلوایا، نہر کا پانی چھوڑ دیا، منہدم کر دیا جو کچھ اس کو بنا ہوا تھا، 4 مرتبہ اس نے کوشش کی ہے کہ نشان قبر حسین مٹ جائے، اتنا دشمن ہے علی میں،
اس کے 2 لڑکے ایک استاد کے پاس زیر تعلیم تھے. استاد دل میں چراغ محبت علی روشن کیے ہوئے. کسی نے شکایت کر دی کہ حضور آپ نے شہزادوں کو جس کے بعد پڑھنے کے لیے دکھایا ہے وہ تو محب علی ہے. متوکل نے کہا کہ اچھا، لیکن اس نے کہا کہ پہلے ذرا دیکھ لوں، ٹیسٹ کر لوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے آپ کو بے گناہ مانا جائے. ایک دن بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ پہنچ گیا متوکل، ساتھ اس کے جلاد ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے. یہ آئے، انہوں نے کہا متوکل نے ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو علی کے بیٹے حسین زیادہ پسند ہے، آپ کی نگاہ میں ان کا مقام زیادہ ہے یا ان 2 شہزادوں کا مقام زیادہ ہے؟ جلاد تلوار لیے کھڑا ہوا. جواب پر موت اور زندگی کا سوال ہے. بظاہر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے. اب یہاں تک اگر کہہ دے کہ نہیں حضور چلیے، اگر وہ اہل بیت کا مداح ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، یہی تو کہے گا نا کہ میں آپ کے شہزادوں کے مقابلے میں اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن اگر یہ کہہ دے تو یہ شان اہل بیت کا صحیح تعارف نہیں ہے. کوئی وہ ورلڈ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں ریسلنگ کے، ورلڈ ریسلنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کا کوئی نامور پہلوان نہیں جاتا، کوئی بڑا مشہور نامور پہلوان ہو. کوئی صاحب آ کے کہیں کہ جناب یہ بچہ زیادہ طاقتور ہے یہ زیادہ طاقتور ہے. میں جواب میں کہہ دوں یہ زیادہ طاقتور ہے تو اس کی تعریف ہو. اس 4 سال 5 سال کے بچے کی طاقت کی کیا حیثیت ہے اس پہلوان کے جو اپنے آپ کو پوری دنیا کا سب سے طاقتور آدمی سمجھتا ہے؟ تو یہ تعریف نہیں ہوگی. یہاں بھی صورتحال اس سے بھی زیادہ فرق ہے. کہاں بادشاہ کی اولاد اور کہاں علی کے بیٹے حسن حسین. اب یہ کہہ رہے کہ نہیں میں حسن حسین کی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ان کا مقام زیادہ بلند ہے میری نگاہ میں، تو یہ حسین کی تعریف نہیں ہوگی. اب ذرا دیکھیے جلاد موجود ہے، اب یہ علی کی حکومت ہے، دیکھیے جلاد موجود ہے، کیا جواب دیا؟ تم کہتے ہو کہ حسین سے ان شہزادوں کا مقام. حسین کی خدمت کے لیے گھر میں ایک ملازم تھا قمبر، وہ جو پیر میں جوتا پہنتا تھا، میری نگاہ میں وہ جوتی کہیں نہیں لگا رہتا تھا. جس کی حکومت کیوں چل رہی ہے، گردن کٹ گئی، لیکن علی کی حاکمیت کا ثبوت دے گا. یہ ہے اقتدار علی. کس حکومت کو تم سمجھتے ہو کہ علی اس کے پیچھے جائے؟ ان حکومتوں کی کیا حیثیت ہے علی کے اختیار اقتدار کے مقابلے؟ لیکن بزرگان گرامی علی کی صفات لوٹی جاتی نہیں، تقسیم ہوتی نہیں، سب لے کے چلے گئے. یہ صفت تو یہ واقعہ تو فلاں کا تھا، یہ واقعہ فلاں کا تھا. جتنے علی کے فضائل کے واقعات ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی نہ کسی اور صحابی کے نام لگائے گئے ہیں. یہ علی آپ کے اتنے فضائل رکتے رہے، اتنی سختی ہوتی رہی، آج آپ کے فضائل باقی کیسے اتنے زیادہ کہ محدثین کہیں کہ اتنی زیادہ فضیلت کسی اور کی ہے ہی نہیں، اتنے فضائل کسی کے ہی نہیں، باقی کیسے؟ تو بس میری سمجھ میں آتا ہے. اب آج کل زمانہ بہت بدل گیا، لیکن اب صورتحال یہی ہے. ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی صورتحال ہے اور پاکستان میں بھی مسئلہ درپیش ہے کہ صاحب پانی ختم ہو رہا ہے، دریاؤں میں پانی کم ہو گیا، نہروں میں پانی ختم ہو گیا، خشک ہو گئی. چنانچہ جو ذخائر تھے بجلی وغیرہ پیدا کرنے کے وہ ذخائر خالی ہونا شروع ہو گئے.
پھر کھو رہی ہیں تو زیر زمین صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے 200 فٹ کی گہرائی میں کنواں کھودا تھا وہاں سے پانی آنا بند ہو گیا. پہلے وافر آتا تھا, اب وہ 300 فٹ تک بھی جاتے ہیں تو پھر وہاں سے پانی ابھی آ رہا ہے, کچھ دن میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. جتنے پانی کے ذخائر ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. گھر میں اگر آپ کے کوئی اسٹوریج ہے پانی کی وہ بھی استعمال ہوگا تو ختم ہو جائے گا. لیکن کبھی یہ سنا کہ فلاں سمندر خشک ہو گیا, سمندر سے پانی اٹھاتی ہیں, لے جا کے کئی پہاڑوں میں پھینکتی ہیں, کبھی میدانوں میں پھینکتی ہیں. سمندر کی سطح ویسی کی ویسی رہتی ہے. اتنی مستقل سطح کہ کسی جگہ کی زمین کی بلندی یا پستی کی بات کرنے تو کہا جاتا ہے سطح سمندر سے اتنی بلند ہے. مستقل معیار بن گیا سطح سمندر کا ہونا. اتنا پانی کم ہو یہ سارے دریاؤں میں سارے ندی نالوں میں کہاں سے پانی ہے؟ یہ سمندری کے پانی اٹھا کر کے چرا چرا کے ہوا لے جاتی نہیں. یہ فضائل کا مجموعہ جس کا نام علی ہے, جسے قلم قدرت نے ایک مرتبہ یہ نقش ابھارا تو پھر دوسرا نقش علی جیسا نہ بن سکتا. اس نے ایک عجیب تمنا کی, عجیب بات کہی. کیا بات ہے؟ مجھے ایک اور علی چاہیے. وہ جو اللہ نے ایک بنایا تھا, علی نے اپنی شادی کا اظہار کس سے کیا؟ بھائی علی کسی ایسی خاتون سے شادی ہو جائے جو مجھے ایک علی دے سکے. سامعین محترم, یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. دنیا کی کوئی ماں نہیں ہوگی جسے اپنی اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ معلوم ہو کہ مجھے اولاد کو اس لیے پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنی جان قربان بڑی بڑی دعوتیں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو راہ قربان کرنے کے لیے پیش کیا. کربلا کی ساری ماں, لیکن پیدائش سے پہلے ایک ایسے بچے کی تمنا کہ کربلا میں جو علی بن سکے. اور بڑی عجیب بات تھی, یہ کام علی خود کر سکتے تھے. جس کی عطا سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے, جو بچنے پہ آئے تو حیات بھی دیتا ہے, صحت بھی دیتا ہے, سبھی کچھ عطا کرتا ہے. وہ یہ ذمہ داری خود نہیں لے گا. ایک ایسی خاتون جو ایک دوسرا علی بنا سکے, جسے ایک بنا کے قدرت نے کہا کہ دوسرا نہیں بناؤں گا. علی بنانے کی فرمائش کر رہا ہے کس سے؟ خاتون سے. کتنا بڑا کام ہے اس ماں کا. میں کہتا ہوں کہ ہمت کی بات ہے ام البنین کی. معلوم ہے کہ علی چاہتے ہیں کہ ایک اور علی مل جائے, اور یہ کام تمہیں کرنا ہے. معلوم ہے کہ کردار بنانے کا کام ماؤں کا ہے. علی اپنی شکل دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو, لیکن اپنا کردار دینے کے لیے ان کو کسی ماں کی ضرورت ہے. یہ ماں اپنی اہمیت کو محسوس کرے, یوں ہی نہیں جنت پیروں کے نیچے آ گئی.
हाय 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 یہ جنت کی نعمت جو عطا ہوئی ہے یہ بچہ پیدا کرنے کا انعام نہیں ہے. یہ بچہ پیدا کرنے کا عمل تو دنیا کا ہر حیوان میں کوئی نہ کوئی بچہ پیدا کرتا ہے. یہ ماں کو جو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کو اس کو یوں سمجھیے کہ گوشت کا ایک گوتھڑا دیتا ہے, اس کو انسان کامل بنا دینا ماں کا کام. جناب عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی 20 سال کا فرق ہے. انہوں نے کہا اچھا ایک رات دو میں سوچ پورے عرب پہ نظر دوڑائی کہ علی میں سب کچھ تھا, لیکن اب علی کی مصلحتیں علی جانے کہ کیوں بھائی کو سب کچھ کیا ہے. کیا ان کے بعد پیش نظر ہو کہ یہ وہ معاملات ہیں جہاں جوانوں کو علی یہ مشورہ دیا کہ دیکھو اس مرحلے پر خود فیصلہ نہ کرنا, اپنے بزرگوں کو فیصلے میں شامل کر لیں. اس لیے کہ تم جو کوئی دیکھ رہے ہو جذبات کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو, جس کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے محنت جذبہ ہی نہیں ہوگا, بہت سی اور ضرورتیں ہیں, ان ضرورتوں کا فیصلہ تمہارے بزرگ تم سے بہتر کر سکتے ہیں, تو اس لیے ان کو شامل کر لو. ایک تو پہلو یہ ہے کیا کہنا, لیکن اب دوسرا پہلو حضرت عقیل کی نگاہ بڑی وسیع, پورے عرب کے تمام شہروں سے واقف. انہوں نے دوسری صبح خبر سنائی علی مدینے کے باہر ایک بنو کلاب کا یہ ایک شاخ کا ایک بزرگ کا ٹھہرا ہے, حزام اس کا نام, اس کی بیٹی ام البنین, ابھی نام فاطمہ ہے. اس فاطمہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان میں آج تک کوئی بزدل نہیں ہوا. اس خاندان کے جتنے افراد ہیں تاریخ ان کا نام, تو اس لیے وہ مناسب جگہ ہے. بھائی آپ بہتر سمجھتے ہیں, جائیے. گئے جناب رکھی حزام نے سنا تو ابو طالب کا بڑا بیٹا ہے, بے ساختہ باہر نکلے. شہزادے یہ میرا غریب خانہ کہاں تشریف ہے, کالم سائل بن کے تیرے دروازے پہ فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. کیا تیری بیٹی کے لیے علی کا سوال ہے. کہا پھر دوبارہ تو کہیے کیا بات فرمائی ہے, کہاں ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری دفتر سے علی کی شادی ہو جائے. کہا حضور کی سمجھ کیا رہے آپ کی امانت لے جائیے. کہا یوں نہیں, پہلے جاؤ بیٹی سے پوچھ لو. شریعت کا تقاضا ہے کہ پہلے پوچھ لیا جائے. جاؤ ذریعے آپ عجیب پریشانی گھر میں واپس آئے. بیوی سے کہا کہ خوشخبری بھی ہے, لیکن دوسرا عجیب فرمائش بھی ہے. کیا خوشخبری کیا ہے؟ کہا رسول کے داماد کا پیغام آیا ہے تیری بیٹی کے لیے. اور پریشانی کی بات کی یہ کہا گیا کہ پہلے بچی سے پوچھ لو, اگر اس نے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ جہاں ہمیں یہ رشتہ قبول کرنے سے انکار کرنا پڑا تو اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بات پر حکم ہے تو پوچھ لیتے. 2-3 سہیلیاں جناب فاطمہ کی بلائی گئی کہ جاؤ ذرا سے جا کے مجھے پوچھو کہ یہ رشتہ ہے اور ان کی رائے کیا ہے. فاطمہ نے سنا, سر جھکا کے کہا کہ جا کے میرے والدین سے کہہ دو کہ میری شادی کے سلسلے میں مکمل اختیار ہے, جہاں دل جائے کریں, بس خواب میں رات کو دیکھا رہا ہوں. یہ خواب سنا لینا. کیا خواب دیکھا؟ کہا رات کو خواب میں بنت رسول تشریف لائی. فاطمہ زہر آئی, اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہن بنایا. اے فاطمہ ام البنین, تمہیں میرے بچے کی ماں بننا ہوا ہے.
اہتمام میں ہوا علی کا بوا بنی کے ساتھ مختصر کروں کلام کو بنی ہاشم علی کے ناموس کو اپنے تلواروں کے سائے میں لے کے آئے دروازے پر پہنچے چاروں طرف اناٹیں لگا دی گئی علی کی ناموس اتر رہی ہے گھر میں داخل ہو گئے بنی ہاشم تلوار لیے ادھر کھڑے ہوئے ہیں کسی کی نظر نہ پڑنے پائے ام البنین اتری اب دیکھیے معلوم ہے کہ میں کس لیے اس گھر میں آ رہی ہوں چنانچہ پہلے دن سے اس فضا کو بنانے کی تیاری کیا کیا آئیں اور آ کے جوڑی پہ گئے باہر چوکھٹ پہ دروازے پہ گئے تشریف لے چلیے کیسے جاؤں یہ تو فاطمہ زہرا کی گھر ہے گھر کے اندر سے کتنی نادرے کے رانی اندر تجیب نے لگی ہاتھ جوڑ لیے شہزادیوں مجھے مان لو خدا نے تمہاری محلی کو شرف دینے نہیں ہوتا ہے اب یہ ماحول بن رہا ہے جس کے اندر عباس کو دنیا میں کی دعوت ہے اب زندگی میں اللہ نے جو بیٹا عطا کیا تو اب یہ ماں کی تربیت کی یہ دوران ولادت ہر لمحے یہ خیال کہ میں اس گھر میں کس لیے آئی ہوں بچے کی شخصیت پیدائش کے وقت سے یہ تھی کہ ابھی ہاتھ پیر نہیں چلتے لیکن حسین جتنی دیر گھر میں داخل ہوتے بچہ اپنی جگہ پہ لیٹا لیٹا اپنی معصوم نگاہیں گھماتا ہے اس خطبے کے دوران امام حسن بھی بیٹھے ہیں امام حسین بھی بیٹھے ہیں حضرت عباس بھی اب اس قابل ہو گئے کہ حسین جہاں جائے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں اچانک حسین نے غلام قمبر کی طرف دیکھا قمبر پیاس لگی ابھی جملے ادا بعد میں ہوئے ہیں لوگوں نے کہا بچہ بھاگتا ہوا مسجد کے دروازے کی طرف جا رہا ہم نے بتایا کہ قمبر تو حکم کا محتاج تھا جب حسین نے کہا کہ پیاس لگی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ عباس کی نظر تمام عرصے میں حسین نے یہ سب ماں کی تربیت کا اثر ہے ہوتے ہوتے عباس جوان ہو گئے جب ایک دن مدینے میں بلاوا آیا کہ حسین کو دربار میں بلایا گیا ہے حسین نانا کا ماما باندھ کر نکلے جب نکلے تو زینب نے آواز کیا محمد تم بچے نہیں رہے ماموں کے ساتھ جاؤ ام لیلا نے کہا برابر کا بیٹا باپ کے لیے قوت ہوتا ہے علی اکبر جاؤ میں اکیلے جاتا ہوں ماں نے ایک بچے کو بھیجا لیکن ایک ایسا بچہ جس کو کہیں کی ضرورت نہیں تھی انہیں بچایا کہ گھر سے کدھر نکلا نکالا اب بات کرتے ہوتے سے میرا آقا جائے اور میں پیچھے بس ہمیں نے گرامی قافلہ چلا کربلا پہنچا اب تک عباس حسین کا بھائی ہے تربیت کا سامان ہے لیکن کربلا پہنچا تو عباس کی شخصیت بدل گئی ایک علم لے کے کھڑے ہوئے تھے
یہ علم جتنی دیر لہراتا رہا عجیب چیز سے رہا، جتنی دیر عباس کا علم لہراتا رہا ہر شخص مطمئن تھا، ہر شخص مطمئن تھا۔ علم گرا حسین نے جوڑا کھاؤں سکینہ نے اپنے جان پھینک دیا۔ یاد عباس ایک روایت ابن ایمن ہے، جناب امیر علیہ السلام کی شہادت سے مدد تھا، جناب زینب کو ایک موقع ملا تھا، بابا سے جا کے اتنا پوچھا تھا کہ بابا یہ جو حضرت ام ایمن، یہ ام ایمن حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی ان کی کنیز تھی، اور انہوں نے حضور کو بچپن میں جیسے خاتمہ کے طور پہ ان کی پرورش کی، ایک بڑا خصوصی مقام تھا۔ یہ ایک دن جناب زینب کو لیے بیٹھی تھی، کوئی بات انہوں نے رسول اللہ کی کوئی حدیث سن رہی تھی، حضور جناب زینب تشریف لائیں جناب امیر کے پاس، آخری دن ہے جس دن اس کے بعد دوسرے دن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ کیا بابا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں؟ جی بیٹے کون سی بات ہو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا وہ جو ام ایمن نے روایت سنائی ہے، حضور کی حدیث سنائی ہے، وہ حدیث صحیح ہے؟ علی نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹی صحیح ہے۔ بات آئی ہوئی ہو گئی، بعد میں سے بیویاں پوچھا کرتی تھی کہ تم نے کیا پوچھا تھا، جیسے ہی سوال ہوتا تھا زینب خاموش ہو جاتی، چہرے میں پریشانی کے آثار آ جاتے تھے، کسی کو نہیں معلوم کیا پوچھا تھا اور علی نے کیا جواب دیا، ام ایمن نے کیا کہا۔ اب جب عباس جانے لگے نا خطرے سے تو ایک مرتبہ مخاطب نے میرا کہ عباس جا تو رہے ہو، ٹھہر جاؤ تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتے۔ اب ایسا لگا کہ دس میں حدیث شروع ہو گیا، دو زانو ہو کے عباس سامنے بیٹھ گئے، زینب کو خاطب ہوئی، کہا عباس جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک دن نانا کی گود میں بیٹھی تھی، میری گود میں بیٹھے میرے سر سے میری چادر ڈھلک گئی، نانا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے تھے۔ کہتی ہے کہ جب بوسے لیے تھے نانا کی آنکھ میں آنسو ہے اور کہہ رہے کہ بازو میں رسیاں باندھی ہیں۔ لڑنے تو گئے نہیں تھے، صرف پانی لینے گئے تھے، کوشش کی تھی کہ پانی کے لیے سبیل کرے، گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، وفادار آقا کا وفادار گھوڑا، امام نے کہا کہ حضرت عباس نے کہا کہ میں تو نہیں پیوں گا پانی، حسین پیاسا ہو پانی پی لو، سکینہ پیاسی ہو پانی پی لو، تو تو پانی پی لے، لیکن اللہ نے وہ وفادار گھوڑا کہ اس نے کوئی اثر گھما کے زبان حال سے کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیاسے ہو پانی پی لو۔
دریا کی فوج تھی، عباس کو فوج پہنچایا، دریا کے اندر اترے، گھوڑے سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا گہرائی میں چلے گئے کہ جہاں جا کے مشق نہیں جا سکتے، مشکیزہ پتہ نہیں کتنے دن سے خشک پڑا ہوا ہے، گائے کی کھال وغیرہ کا مشکیزہ ہوتا تھا تو وہ مشکیزہ رکھا خشک ہو چکا ہے، پانی میں جب تک بھگویا نہ جائے کچھ دیر تک اس وقت تک اتنا نرم نہیں ہوگا کہ اس کو پانی پڑا جائے، اتنا اطمینان ہے کہ عباس نے مشکیزے کو بھگویا، اس پہ پانی بھرا، اس کا تسمہ باندھا، کندھے پہ رکھا، جب مشکیزہ کندھے پہ رکھ چکے تو اچانک نظر پڑ گئی ہاتھ پانی میں تڑو گئے تھے، مشکیزے کو بھرتے ہوئے ہاتھ تڑو گئے تھے، ایک مرتبہ کچھ خیال آیا، آسمان کی طرف غلط کا یہ خداوندہ اب مولا حسین سے ملاقات ہو یہ ہاتھ سارے نبی سکینہ بچوں کو لیے ہوئے کعبے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، کچھ دیر تک عباس کی پشت نظر آتی ہے، لیکن پھر جب دشمنوں کا ہجوم شروع ہوا تب عباس نہیں نظر آتے لیکن علم نظر آتا، چلتے چلتے علم رک گیا، مبارکباد کو میرا جیسا دریا پہ پہنچ دریا پہ پہنچ گیا، پھر دیکھا علم دوبارہ کھڑی کی طرف شروع ہوا، لو بچوں تمہاری پیار یہ چچا بابا چچا چلتے چلتے ایک لمحے میں علم بولا سکینہ کا دل بولا باپ کو سہارا کیا، باپ بیٹے دونوں روانہ ہو گئے، راستے میں جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہوتے حضرت عباس کے سرانے پہنچے، علی اکبر بھی پہنچے، حسین بھی پہنچے، علی اکبر حسین سے جناب عباس نے کچھ وصیتیں کی، آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی، تمنا یہی تھی کہ جب دنیا میں آیا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا، آج بھی چاہتا ہوں آپ کی آخری جہرت آپ کی ہو، کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیا ایک آنکھ گیر لگا ہے؟ حسین نے اللہ کی دامن سے آنکھ کو صاف کیا، عباس نے بھائی کا چہرہ دیکھا، یہ بھی وصیت تھی کہ مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا، لوگوں نے کہا کہ اس لیے یہ وصیت تھی ہے کہ سکینہ سے شرم آ رہی تھی، ارے سکینہ سے شرم آ رہی تھی تو کیا سکینہ خود نہ چل کے آتی؟ آئیے بات کے جنازے عباس کی دائیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، پیش نظر خیال یہ ہے کہ امام اس وقت میری میت کو اٹھا کر کیسے لے جائے، بس ہمیں نگرانی جتنی باقی امام حسین و حضرت عباس کو ہونی کی ہوگی، اس کے بعد ایک مرتبہ
حضرت عباس نے مولا کی طرف دیکھا، مولا اتنی اجازت ہے کہ میں علی اکبر سے کوئی بات کر لوں؟ علی اکبر سے کوئی بات کر لوں؟ بھیا عباس جب مجھ سے کہے کہ بھتیجے سے کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جو مجھے سنانا مقصود نہیں، اس نے کہا علی اکبر چچا کی بات سنو۔ علی اکبر قریب ہوئے اور حسین ذرا 2 قدم فاصلے میں چلے گئے۔ علی اکبر نے کان لگایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہا کہ مطلب علی اکبر نے چیخ ماری۔ ادھر علی اکبر نے چیخ ماری، ادھر روح پرواز کر کے یہ پاس ہو گئے۔ اسے نے پوچھا کہ کیا کہا ہے؟ اس سے کیوں تھوڑا کہ چیخ پڑا؟ کہا بابا کیا پوچھیے؟ ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم